السلام علیکم. میں اپنی تحریروں میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں کہ فارم 47 سے جو حکومت قائم ہوئی ہے اس سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں. اور یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ اب انہوں نے پاس کیا ہے جو جولائی 1 سے مہنگائی کا طوفان لائے گا آپ کے اور میرے لیے، وہ آپ کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ عوام کے لیے کام نہیں کرتی بلکہ اپنے ہی مفادات ہیں ان کے لیے جن کے لیے یہ کام کرتی ہے. لیکن مجھے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کی ماں کہتی ہے، انہوں نے پہلے آواز اٹھائی کہ جی وہ تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس لگا اس کے خلاف ہے. دیکھا آپ نے بلاول نے کہا جی ہم پارلیمان میں نہیں جائیں گے، وہ نہیں گئے حمایت کے لیے، اور ان کی حمایت کے بغیر بجٹ پاس ہونا ممکن نہیں تھا. لیکن اصل مقصد کیا تھا بلاول کا؟ یہ تو بعد میں آپ کو پتہ چلا نا کہ انہیں پنجاب میں کچھ سیاسی مفادات چاہیے تھے بلاول صاحب کو. یعنی کہ جمہوریت کی ماں پارٹی ہے جس کا تعلق جمہور سے ہونا چاہیے، وہ دراصل اپنے مفادات میں انہوں نے آواز اٹھائی اور پھر پنجاب میں مفادات لے کے وہ بجٹ انہوں نے پاس کر دیا. جو آپ پر اور مجھ پر جو ٹیکسوں کا بوجھ لگا اور مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کا بوجھ پڑا اس کی انہوں نے حمایت کر دی. یہ تو ان کا حال ہے. لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو بھرپور حمایت سے اسمبلی میں پہنچایا. یعنی کہ ان کی جو بھی مشکلات تھیں کہ ان کے خلاف سیاسی انجینئرنگ ہوئی، مقدمات ہوئے، انتخابی نشان ان سے چھینا جسٹس فائز عیسیٰ نے، اس کے باوجود آپ نکلے اور آپ نے 8 فروری کو زوردار طریقے سے انہیں ان کی حمایت کی اور انہیں اسمبلی تک پہنچایا اور ایک بہت بڑی پارٹی بن کر وہ اسمبلی میں گئے. ان کا حال دیکھیں. عمر ایوب، حامد خان، شبلی فراز، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت جو آج کل چیمپئن بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، کسی ایک نے بھی آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائی. کسی ایک نے بھی پارلیمان کے باہر احتجاج نہیں کیا کہ تنخواہ دار اور غریب طبقے پر جو ٹیکس لگا ہے، جو مہنگی بجلی ہے، یہ نامنظور ہے. کسی ایک نے بھی بجٹ تجاویز نہیں پیش کی کہ بہتر بجٹ کیا ہو سکتا ہے. تو آپ ان تمام پارٹیوں سے اور تمام لیڈرشپ سے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ یہ آپ کے لیے کام کریں گے، آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ میں کئی فلاسفر، سیاسی سائنسدانوں اور سیاستدانوں اور رہنماؤں نے بات لکھی ہے. نیلسن منڈیلا جب جیل سے نکلے تو ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ سیاسی انتشار ہوگا تو ساؤتھ افریقہ ترقی نہیں کر سکے گا. اسی لیے انہوں نے کوشش کی کہ عوام کے درمیان ایک کنسنسس بلڈ ہو. لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو عدت کے معاملے پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. کوئی تک بنتی ہے اس کی؟ سوائے اس کے کہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اسے مزید چلانے کے لیے قیدی نمبر 804 کو جیل میں رکھے. اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد نہیں ہے اس عدت کے مقدمے کا. اور اس ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت 800 سے 1000 سیاسی قیدی ہیں جیلوں میں جن کا برا حال ہے، جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، جن کے مقدمات کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا. اس پر بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں عمر ایوب، رؤوف حسن، حامد خان، شبلی فراز، کس نے آواز اٹھائی؟ آپ مجھے بتائیں نا. یعنی کہ یاسمین راشد بیچاری جیل میں سڑ رہی ہیں، اعجاز چودھری جیل میں، محمود الرشید جیل میں، اور ان پہ فوجی عدالتوں میں مقدمات ہیں. کس نے آواز اٹھائی ہے پی ٹی آئی میں ان کے لیے؟ کسی نے نہیں اٹھائی. تو یہ سیاسی انتشار، یہ جو معاشی عدم استحکام ہے،
یہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک عوام کے ووٹ سے حکومتیں منتخب نہ ہو، جب تک ادارے اس بات کو نہ سمجھے کہ ان کی سیاست و مداخلت سے یہ تمام مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تکلیف ہے کہ بیرونی مداخلت ہے، نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی کانگریس نے جو قرارداد پاس کی ہے وہ مداخلت ہمیں بالکل منظور نہیں چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ سے، وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ووٹ کو عزت دو، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالو اور فارم 45 سے حکومتیں بناؤ۔ کیا انہیں یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم خود یہ کام کرتے بجائے اس کے کوئی دوسرا ہمیں کہے؟ اچھا ڈالر ہمیں چاہیے، ان کی تجاویز نہیں چاہیے، چلیں وہ تو ہمارے خلاف ہے، چلیں ان کو چھوڑ دیں۔ سعودی عرب اور چائنا تو ہمارے دوست ہیں۔ عبوری حکومت میں، پی ڈی ایم کی حکومت میں انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے حالات کو سنبھالیں۔ ہم نے کیا کیا سنبھالنے کے لیے؟ فارم 45 کی بجائے فارم 47 کی حکومت قائم کر دی۔ یعنی کہ ہم ان دوستوں کو جو ہمارے خیر خواہ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، ہم ان کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو تجاویز پیش کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور آج آپ کے سامنے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کے ووٹ سے تو حکومتیں نہیں بن رہی، نمبر ایک، جو بننی چاہیے لیکن نہیں بن رہی۔ نمبر دو یہ کہ مقتدرہ چاہتی ہے کہ ان کی حمایتی حکومتیں بنائیں، اور جب وہ حکومت بنا لیں تو مقتدرہ سارے فیصلے کرے، اس پر دستخط کرے وہ۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی ایک ٹیم ابھرے اور کوئی ایک رہنما ابھرے جو یہ چاہے کہ اس ملک کو کسی اچھی سمت میں لے جائے، وہ کس طرح اقتدار میں آئے؟ آپ کے ووٹ سے تو نہیں آ سکتا۔ مقتدرہ کے کندھے پر بیٹھ کے جائے گا تو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو میں یہ سوال آج آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک پرامن طریقہ جس سے ادارے بھی مضبوط ہوں، ملک بھی مضبوط ہو، اس میں کس طرح ایک قابل ٹیم جس کو آپ کا اعتماد بھی حاصل ہو وہ اقتدار میں آئے اور ملک کو صحیح راستے پر لے کے چلے۔ اپنے کامنٹس میں مجھے آپ اس کا جواب دیں، مشورہ دیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مشوروں پر غور کروں گا۔ شکریہ۔